نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی معزز مہینے کے اندر داخل ہیں۔ وہ معزز مہینہ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، جو میرے اور آپ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کا مہینہ ہے، جو مجھے اور آپ کو میرے پیارے نبی کی زندگی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچپنے میں کس طریقے کی زندگی گزارا کرتے تھے اور کس معاشرے میں اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اور انہوں نے اپنی تعلیمات سے اس معاشرے کے اندر کیا نکھار پیدا کیا تھا اور اس کے اندر کتنی خوشبو اور کس انداز سے پھیلائی تھی۔ یہ سارا کا سارا ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہی یاد دلاتا ہے۔ آج میں اور آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دعوے دار ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ترکے کی طرف غور کریں، اس ورثے کی طرف غور کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن، دوسرے نمبر پر سنت، تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شکل میں رول ماڈل میرے اور آپ کے لیے چھوڑے۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظم جماعت، ایک منظم قسم کی جد و جہد میرے اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ اور ورثہ ہے۔ اب میں اور آپ چاہتے ہیں اگر کہ ہمارا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق میں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں ہو، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو دور سے پہچان لیں کہ یہ میرے ترکے کی حفاظت کرنے والے ہیں اور میرے ترکے کے اندر سے خیر لے کر اس کو معاشرے کے اندر پھیلانے والے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور ان کو لے کر چلتے رہیں۔ قرآن اور حدیث یہ مجھے اور آپ کو ہر پہرائے میں، ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، اور جو اصول اور قوانین یہ بتاتی ہے اگر مجھے اس پر چلنا نہیں آتا تو پھر میرے نبی نے جو صحابہ پیدا فرمائے، جن صحابہ کی تربیت کی، جن کی ذہن سازی کی، جن کو اس راستے پر صحیح راہ کا تعین کرنا سکھایا، وہی صحابہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے کہ کس طرز عمل کے ساتھ کس شعبے کے اندر ہمیں آگے نکلنا چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ کامیاب ہوئے، صحابہ اکرام کے گھرانے کامیاب ہوئے، ان کی نسلیں کامیاب ہو گئیں اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے کانٹے دار اور دلدل سے بچاتے ہوئے آخرت کی طرف، کامیابیوں کی طرف سفر طے کرتے چلے گئے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے دلدل مجھے اور آپ کو اپنے اندر نہ کھینچیں، یہ دنیا کے کانٹے دار جھاڑیاں مجھے اور آپ کو زخم نہ لگا دیں، مجھے اور آپ کو زخمی نہ کر دیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ جو لوگ اس دلدل سے اور اس کانٹے دار جنگل سے نکل کر چلے گئے ہیں، انہی کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنائیں۔ اسی طریقے سے ایک منظم جماعت کسی بھی معاشرے کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے،
جہاں بھی اتحاد پایا جاتا ہے، وہ معاشرہ، وہ کمیونٹی، وہ بسنے والے ایک علاقے کے اندر وہ کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ آسانی سے ان کے اوپر گرفت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد کی دولت مجھے اور آپ کو میرے نبی کی ورثے میں ملی کہ میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کو اتحاد کے ساتھ جوڑ دیا، صحابہ کو محبت کے ساتھ جوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہترین تحفہ قرار دیا، اور فرمایا کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، کوئی بھی تمہیں آسانی سے اچک لیا کرتا تھا، اب اللہ رب العزت کے فضل سے تم سارے بھائی بھائی بن گئے ہو، تم سارے تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں تباہی سے بچا لیا۔ اللہ نے کس طرح تباہی سے بچا لیا کہ تم ساروں کے درمیان اتحاد نہیں تھا، تم کوئی آدھے ادھر بٹتے تھے، آدھے کسی اور طرف نکل جاتے تھے، اور جو آدھے کسی جگہ پر جمع ہوتے تھے ان میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تھی، تفرقہ بازی آ جاتی تھی۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منظم نہیں رکھ پاتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی نے جو مجھے اور آپ کو نعمت دی، مجھے اور آپ کو سکھایا، وہ اتحاد سکھایا، اور اللہ نے بھی اس کے قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی کہ تم پہلے دشمن تھے، اللہ کے فضل سے تم سارے دوست بن گئے، اور وہ اللہ کا فضل میرے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام بنے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس غلام کی، اس نفس کے غلام بن کر اس نفس کی پرورش بالکل ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک بندہ گائے کو پالا کرتا تھا، اس کو اپنی گائے سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن اس نے کہیں جانے کا ارادہ کیا اور اس گائے کو باڑے میں باندھ کر چلا گیا، اور جنگل کا بادشاہ شیر بھی اس گائے کی طاق میں تھا کہ جب یہ اس کا مالک اس کو چھوڑے تو میں اپنا لقمہ اس کو بنا لوں اور اس کو ختم کر دوں۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، جب وہ مالک اس کو باڑے میں باندھ کر چلا گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا، تو پھر شیر نے آ کر اس گائے کو چیر پھاڑ دیا اور اس کو کھا کر اپنا لقمہ بنا لیا۔ اور رات کے اندھیرے میں جب مالک واپس لوٹا تو شیر اس گائے کی جگہ پر موجود تھا، اور وہ اس کو کمر سے لاتا رہا، پیار کرتا رہا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ درندہ ہے، یہ تو میری ہی محبت کرنے والی چیز کو ختم کر کر اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اس مالک کو پتہ پڑ جائے کہ میں کس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو اس کا جگر پھٹ جائے اور دل اس کا خون خون ہو جائے۔ آج بھی اسی طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، جس دل کے اندر صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، ہم نے اس دل کے اندر اس نفس کی محبت کو بٹھایا ہوا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ ہم اس کو پچکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں صحیح راہ پر لے جا رہا ہے، یہی راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن یہ راستہ میرے اور آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ نفس اس وحشی شیر درندے کی طرح ہے کہ جس مالک کو اگر پتہ پڑ جائے تو اس کا جگر پھٹ جائے، خون خون اس کا دل ہو جائے۔ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اس نفس کی بھیانک، اس کی ہولناکی، اس کی درندگی کا پتہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہمارے حقیقی مالک سے دور کرتا ہے، ہمیں ہمارے نبی کی سیرت سے دور کرتا ہے، ہمیں اچھے کرداروں سے دور کرتا ہے، ہمیں صحابہ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ جس دن ہمیں یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ نفس ہمارا ساتھی نہیں ہے، یہ نفس ہمارا دوست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہروپیہ ہے، یہ ایک درندہ ہے جو ہمیں وقت ملتے ہی ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور ہمیں ختم کر دے گا اور ہمیں تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ جس دن ہمیں یہ بات معلوم ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا اگر اس دنیا کے اندر ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف میرے اور آپ کی رہنمائی کی کہ اپنے نفس کے غلام نہ بنو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کر لے تو تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
تمہیں اللہ پسند آئے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے اچھے فیصلے تمہاری طرف آنے لگ جائیں گے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس نفس کی غلامی کو چھوڑ دیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ نفس ایک درندہ ہے، یہ ایک وحشی جانور ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ اس نے بہروپیوں والا روپ دھارا ہوا ہے جو ہمیں طرح طرح سے اس دنیا کے اندر کھینچتا ہے، اس دنیا کی کانٹے دار جھاڑیوں کو پھول دکھا کر ہمیں اس کے اندر کھینچ کر زخم لگا دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو میرے نبی کی سیرت یاد دلا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو میرے نبی کا دن اور رات یاد دلا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو میرے نبی کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا یاد دلا رہا ہے۔ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں، میں اور آپ معاشرے میں کیسے رہیں، میں اور آپ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، میں اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں۔ آج یہ نفس ہمیں اس چیز سے بہت دور لے جا رہا ہے، وہ ہمارا پالتو جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ایک وحشی درندہ ہے۔ اس بات کو، اس حقیقت کو اس دنیا کے اندر سمجھنا، یہی میرے اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر اس کو ہم نہ سمجھے تو جس دن ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ بہت دور کا دن ہوگا، وہ تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ اس دن بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، بچانے والے کام وہی ہوں گے جو اس دنیا کے اندر میں اور آپ اپنے نبی کی سنت اور سیرت کے مطابق کرتے چلے جائیں گے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اتحاد کی دولت کو پکڑ کر اتحاد کے ساتھ عروج کی طرف ہم چڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ اتحاد ہوتا چلا گیا، آج یہ تھوڑی بہت رمق جو اتحاد کی باقی ہے، اگر اس کو بھی ہم نے اس معاشرے کی نظر کر دیا، اس معاشرے کی درندگی کی نظر کر دیا، تو پھر ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو حال ایک کٹی پتنگ کا ہوتا ہے وہی حال میرا اور آپ کا ہو جائے گا۔ پھر ہم سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پھر بلکہ ہم اس پتنگ کی طرح چور چور ہو کر اس کچرا دانوں کی نظر ہو جائیں گے، پھر ہم کسی طرح سے سدھرنے کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ قرآن اور سنت ہی میرے اور آپ کی کامیابی کا رستہ ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی صحیح معنوں میں اس ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے پیغام کو سمجھ کر اس کو معاشرے میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جیسے میرے نبی کا دن اور رات تھا، جیسے میرے نبی کا چلنا اور پھرنا تھا، جیسے میرے نبی کا کھانا تھا، کہ اللہ اسی طریقے سے ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ کہ اللہ ہمیں اتحاد کی دولت عطا فرما۔ کہ اللہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہمیں اتحاد کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ظلم کے سامنے کہ اللہ کلمہ حق بلند کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ کہ اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کہ اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ کہ اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ کہ اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ کہ اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ کہ اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ کہ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔